محترم امام و خطیب صاحب، محترم ذمہ داران مسجد، بزرگوں، نوجوان بھائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مسلمان الحمدللہ بیدار ہیں اور اسلام اور شریعت محمدی پر چلنے کے لیے آمادہ ہیں اور اپنے ایمان اور اسلام اور شریعت کی بچاؤ کے لیے پہلے سے زیادہ فکر ہیں۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ ہمیں جو مواقع پہلے حاصل تھے وہ مواقع آج حاصل نہیں، ہم نے موقعوں کو گنوا دیا۔ اب ہمارا جینا نہیں بلکہ مسلمان بن کر جینا تنگ کر دیا جا رہا ہے۔ اس ملک میں صرف جینا مسئلہ نہیں ہے، جینا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ کیسے بھی جی سکتے ہیں، لیکن اسلام کے ساتھ، ایمان کے ساتھ اور اسلامی شریعت کے ساتھ اور اجتماعیت کے ساتھ ایک امت بن کر جینا ہے تو بہت مسئلہ ہے، اسے سمجھانے کی ضرورت نہیں۔ اسی لیے آج مسلمان پریشان ہے، مضطرب ہے، بے چین ہے، بیدار ہے اور وہ اپنے ایمان کو بچانے کی فکر کر رہا ہے۔ یہ اس شر میں جو باطل اور الہادی قوتیں، فسطائی قوتیں برسر پیکار ہیں، اس شر میں شاید اللہ تعالیٰ نے یہ خیر کا پہلو نکالا کہ ہمارے مرد بیدار ہو گئے ہیں، ہماری عورتیں بیدار ہیں، ہمارا جوان بیدار ہے، اور ہر ایک چاہے وہ اخبار پڑھے کہ نہ پڑھے، موبائل کے ذریعے سے وہ واقف ہے کہ دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے، کیسے قوانین اسمبلیوں میں بنائے جاتے ہیں اور کیسے قوانین پارلیمنٹ میں لائے جاتے ہیں، ان کے خلاف کیا کچھ ہو رہا ہے۔ صرف مسلمانوں ہی پر نہیں، پہلے کہا جاتا تھا کہ یہ طاقتیں مسلمانوں کے خلاف ہیں، لیکن دانشور جانتے تھے، بصیرت رکھنے والے جانتے تھے کہ یہ اقتدار ہے، یہ تو پوری انسانیت کے خلاف ہے۔ ان طاقتوں کا اقتدار پر آنا پورے باشندگان ملک کے لیے نقصان دہ ہے۔ یہ مفاد پرست ہیں، یہ کمپنیز کو سپورٹ کرنے والے ہیں، یہ کارپوریسی سے اوپر آئے ہیں اور یہ کارپوریسی کو خوش کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں، جس کا نتیجہ کیا مسلم کیا غیر مسلم، ان کی ضرب اور ان کی لاٹھی آج سب پر پڑ رہی ہے۔ اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت ہے۔ محترم حضرات، ابھی جو قوانین بن گئے، جو پارلیمنٹ میں پاس ہوئے ہیں، وہ ہے فارمرز کے خلاف ایسے قوانین جو فارمر کے ساتھ استحصال اور ان کے اوپر ظلم، جو آج ملک کو سب سے زیادہ زراعت سے جس کی معیشت ہے وہ ہے پنجاب کا علاقہ۔ پنجاب اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہاں 5 ندیاں ملتی ہیں اور وہاں گیہوں اور چاول کی فصل زبردست ہوتی ہے۔
تلنگانہ بارڈر، اسے سنگور کہا جاتا ہے، وہاں پر ایک رپورٹ کے مطابق 13 کلومیٹر تک کا دھرنا ہے، اور ایسے دھرنے ایک جگہ نہیں بلکہ 5 جگہ، اور پوری شاہراہوں کو بلاک کیے ہوئے ہیں۔ اکا دکا شاہراہیں اور ہائی ویز ایسے ہیں، نیشنل ہائی ویز، جس سے راجدھانی کا رشتہ جڑا ہوا ہے، ورنہ راجدھانی کو آنا جانا پورا منتقل ہے۔ بات چیت کے 4 دور گزر چکے ہیں۔ بات چیت نہیں کی جاتی کمزوروں سے، لیکن بات چیت جب کی جاتی ہے تو سامنے والوں کی طاقت کا اندازہ کر کے کی جاتی ہے۔ CAA، NPR اور NCR کے لیے بات چیت نہیں کی گئی، کسانوں کے لیے 4 دور کی بات چیت کی گئی، کچھ سمجھانے کی کوشش کی گئی، لیکن پوری طرح وہ بل واپس نہیں کیے جا رہے۔ میں بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ بل کیا ہے اور کس طرح وہ کسانوں کا استحصال اور ان پر ظلم کی لاٹھی ہے جو قانوناً برسائی جائے۔ دوسری چیز وہ تبدیلی مذہب کے قوانین، جو سب سے پہلے گزشتہ دنوں میں UP سرکار نے بڑے جوش و خروش کے ساتھ ایک نام دے کر لو جہاد کا اسے قانون بنا دیا۔ وہ اصل میں تبدیلی مذہب پر پابندی کا قانون، اسے جو افواہ کھڑا کیا گیا لو جہاد۔ لو جہاد یہ ہماری اصطلاح نہیں ہے، اس لیے ہم اسے بار بار نہیں دہرائیں گے، کیونکہ یہ ہمارا برا چاہنے والوں نے ہمارے لیے گھڑ رکھی، جس سے ہمارا دور کا بھی واسطہ ہے۔ لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ مسلمان لڑکے غیر مسلم لڑکیوں کو بہلا کر، پھسلا کر یا ڈرا دھمکا کر یا بزور ان سے شادی رچا رہے، اور شادی سے پہلے یا شادی کے بعد ان غیر مسلم لڑکیوں کے مذہب کو تبدیل کر رہے ہیں۔ اس کو انہوں نے لو جہاد کا نام۔ کیا یہ حقیقت میں وہی ہے جو وہ کہہ رہے ہیں؟ کیا ایک تیر سے کئی نشان لگائے جا رہے ہیں؟ اصل میں دنیا نے آج محسوس کر لیا ہے کہ اسلام دین رحمت ہے، اسلام نظام عدل ہے، اسلام کے اندر انسان کی جائز خواہشات کے لیے آزادی ہے، اور اسلام کے اندر ایک کشش اور ایک اٹریکشن ہے، کہیں دنیا ادھر راغب نہ ہو، اس لیے ایسے قوانین بنائے جائیں۔ یہ ایک مسلمان لڑکوں کا غیر مسلم لڑکیوں کو دھوکہ نہیں ہے، بلکہ یہ حکومت کا پوری عوام کو دھوکہ ہے، اور اس میں مرکز کو خوش کرنے کے لیے UP کے ساتھ ساتھ جہاں جہاں ان کی حکومتیں ہیں، مدھیہ پردیش ہے، کرناٹک ہے اور دیگر ریاستیں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں کہ میں پہلے اس قانون کو بناؤں کہ تو بنائے۔ تیسری چیز جو آج چرچے میں ہے بہت زیادہ، اس کا چرچا گو کاشی کے قانون پر پابندی۔ اب تو یہ پابندی تو پہلے سے تھی، اس کے لیے کچھ شرائط تھے جس کی وجہ سے گائے اور بھینس کاٹی جا سکتی تھی، بیل اور بھینس کاٹی جا سکتی تھی، گائے کے لیے کچھ شرائط۔
لیکن اب منسٹر موصوف صاحب نے تو حد کر دی، یو پی جا کر وہاں سے بل کا مسودہ لایا اور اس بل میں جو کمی تھی اس کو بھی انہوں نے پورا کر دیا، اور یہاں کے اینیمل ہسبینڈری منسٹر جو ہمارے ڈسٹرکٹ انچارج منسٹر صاحب ہیں، انہوں نے تو ایسا بل پیش کیا اجلت میں پرسوں نائٹ رات میں کونسل میں، کہ جس میں گائے کے ساتھ بیل بھی شامل ہے، بھینس بھی شامل ہے، مرغا بھی شامل ہے، سب شامل ہے۔ پتہ نہیں کیا سوچ کر کیے ہوں گے، ان جانوروں کو کتنے گوشالاؤں میں رکھیں گے، انہیں کھلائیں گے پلائیں گے کیسا، کسان انہیں کیوں پالے گا، کیوں خریدے گا، اس جانور کو کیوں کھانا دے گا، کیوں پانی دے گا۔ یہ ایک بڑا انتشار فکر و عمل ہے جو ان قوانین سے پورے انسانوں میں، پورے باشندگان میں پیدا ہونے جا رہا ہے۔ اب اس افراتفری کا یہ جو بحران کا ماحول ہے، اس میں ہماری ذمہ داری بحیثیت مسلمان کیا ہے؟ کیا ہم صرف عبادات کر لینے سے، نماز روزہ رکھ لینے سے، تلاوت کر لینے سے اور پھر اپنی روٹی روزی اور اپنی نوکری چاکری میں مصروف رہنے سے کیا کل اللہ تعالیٰ ہمیں چھوڑ دے گا؟ کیا اللہ نہیں پوچھے گا کسان مر رہا تھا، خودکشی کر رہا تھا، اے مسلمان تو تماشائی بنا ہوا تھا؟ لو جہاد کے نام پر جو قوانین بن رہے ہیں، ہم ان سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس فگرز کیا ہیں، ڈیٹا کیا ہے، کتنے ایسے کیسز ہیں آپ بتائیں؟ وہ بتا نہیں سکیں گے۔ یہاں تو چوری اور سینہ زوری ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اخبارات میں کئی مسلم لڑکیاں کئی غیر مسلم لڑکیوں کے ساتھ چلی جاتی ہیں اور اس کی باضابطہ طور پر کورٹ میرج، کنٹریکٹ میرج کی فوٹوز اخبارات میں چھپتے ہیں، جو مسلمان کے ایمان کو جھنجھوڑنے اور اس کے ضمیر کو للکارنے کے لیے کہا۔ یہاں مسئلہ مسلمان اور غیر مسلم کا نہیں ہے، یہ مسئلہ ایک جنسی مسئلہ ہے اور جنسی خواہش کی تکمیل کا مسئلہ ہے۔ کسی مرد اور کسی عورت کا، کسی مرد اور کسی عورت سے محبت کر کے شادی رچانے کا مسئلہ ہے، لیکن اس مسئلے کو بڑی ہوشیاری سے ایک ٹرم دیا گیا اور یہ کیا۔ چونکہ وقت کم ہے، میں اپنی گفتگو آگے بڑھاتے ہوئے ایک دو واقعات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ الحمدللہ اسلام شادی سے پہلے ہو کہ شادی کے بعد مرد اور عورت کی مخلوط سوسائٹی کا قائل ہے۔ ہر حال میں پردہ ہے سوائے محرم کے۔ حج جیسا عظیم فرض، چاہے نقوی صاحب کچھ بھی بولے، حج قانون کچھ بھی بولے، کیا آج ایک مسلمان بوڑھی عورت اس بات کے لیے تیار ہے، بیوہ، کہ وہ کسی غیر محرم کے ساتھ حج کو جائے؟ کیا بھی قانون بناؤ، کوئی ایسے فریضے کے لیے، ایک فریضہ ادا کرنے کے لیے 10 فریضوں کو پامال نہیں کر سکتا۔ ابھی 2 سال پہلے، 2-3 سال پہلے ایک کیس اسی لو جہاد کے نام سے کیرلا ہائی کورٹ میں ڈالا گیا ماں باپ کی طرف سے۔ ڈاکٹر ہادیہ کے کیس کی میں بات کر رہا ہوں، جو سیلم کے میڈیکل کالج میں پڑھتی ہیں اور ان کی شادی ایک مسلمان لڑکے سے ہوئی۔ یہ ہادیہ ایک نو مسلم لڑکے سے ہوئی۔ ماں باپ نے ہائی کورٹ میں کیس ڈالا کہ یہ غلط ہے، ہائی کورٹ نے سپریم کورٹ کو بھیج دیا، سپریم کورٹ نے کہا کہ ہادیہ کو پیش کیا ہے، پولیس نے ہادیہ کو
پیش کیا۔ ہادیہ سے جب ججز نے یہ پوچھا بتاؤ یہ شادی کیا تمہیں رجھا کر پھسلا کر بہلا کر یا بزور کی گئی ہے، کیا تم اس شادی سے اپنی مرضی سے یہ شادی؟ تو انہوں نے دنیا نے سن لیا کہ انہوں نے کہا کہ میں نے یہ شادی اپنی مرضی سے کی ہے۔ اور پھر ان سے یہ پوچھا گیا کہ کیا اسلام تمہیں عزیز ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں اسلام مجھے عزیز ہی نہیں، میرا متاع ہے، میری جان ہے، میرا سب کچھ ہے۔ پھر کسٹڈی میں دیا گیا، کہا گیا کہ نہیں ابھی ذرا توازن برابر نہیں دکھ رہا، کچھ دنوں کے بعد پیش کیا گیا۔ کچھ دنوں کے بعد جب پیش کیا گیا تو آخری سوال یہ تھا کہ ہادیہ یہ بتاؤ کہ اب تمہارے ماں باپ یہاں ٹھہرے ہیں اور وہ تم ان کی بیٹی کو اور چاہتے ہیں کہ وہ تمہارے ساتھ لے جائیں، اپنے ساتھ لے جائیں ان کو، تم ان کے ساتھ جانے تیار ہو کہ نو مسلم شوہر کے ساتھ جانے تیار؟ ہادیہ نے کہا اسلام بچانے کی خاطر اور اسلام پر جینے اور اسلام پر مرنے کی خاطر میں اپنے نو مسلم شوہر کے ساتھ جانے کے لیے تیار، خوشی سے تیار۔ یہ ہے ایمان، یہ ہے اسلام۔ اگر کسی وجہ سے انٹر کاسٹ میرج ہو بھی جاتی ہے تو الحمدللہ ہمارے اکثریت کا یہ حال ہے۔ محترم حضرات، وقت آگے بڑھ رہا ہے۔ کسان بل کیا ہے؟ کسان بل 3 قانون ہیں۔ پہلا قانون ہے مارکیٹنگ کمیٹی APMC۔ APMC جو گنج میں سرکاری مارکیٹ ہوتی ہے اور وہاں پر جب اناج آتا ہے تو ایک منیمم سپورٹ پرائس پر لیا جاتا ہے جسے MSP کہا جاتا ہے۔ اب MSP کو ہٹا دیا جا رہا ہے اور APMC کو بھی ہٹایا جا رہا ہے، لیکن 4 دور کی بات چیت میں APMC کو رکھتے ہوئے کارپوریٹ کمپنی کی وہاں بازو اپنا دکان کھولے اور APMC والا اگر 400 روپے کنٹل لے رہا ہے تو وہ 450 لیں گے۔ اس طرح کرتے کرتے APMC کو بند کرا دیں۔ APMC کی طرف کوئی جائے گا کہ کیوں جائے گا؟ یا 450 میں مال خریدا جا رہا ہے اور 400 میں، تو بالآخر APMC بند ہو جائے گی اور وہ جو ہی بند ہوگی اس کے بعد یہ 300 کر دے گا اور کہے گا تم کہیں جا کے بیچ لو، بھائی ہمارے پاس تو نہیں ہے 300 سے زیادہ۔ یہی کمپنی کا شو روم بولے بیٹھیے آپ چائے پی لیجیے، آسامی صاحب کھانا کھائیے، لیکن 300 روپے سے تم لے گے ورنہ لے لو، دیکھ لو اپنا راستہ۔ APMC بند ہو جائے۔ دوسرا قانون ہے ذخیرہ اندوزی۔ پہلے قانون تھا 100 کنٹل سے زیادہ کوئی نہیں رکھ سکتا، اگر 100 کنٹل سے زیادہ رکھتا تو اسے جیل ہوتی، کیونکہ یہ ذخیرہ کرتے تھے پیسے والے، ذخیرہ کر کے جب وہ موسم ختم ہو جاتا تب اسے نکالتے اور ریٹ زیادہ لیتے۔ اب اسی چیز کو جو جرم تھا اسی چیز کو جائز قانونی طور پر کہہ دیا جا رہا ہے کہ اب ذخیرہ اندوزی کی لمٹ ہٹا دی جائے گی اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ایسینشل کمیڈیٹیز میں یعنی ضروری جو جینے کے لیے چیزیں ہیں، چاول، دال، گیہوں، جوار، ان سب کو ہٹا دیا جائے۔ یہ ایسینشل کمیڈیٹیز میں نہیں آتے، ان پر وہ چیزیں نہیں۔ اب وہ کیا رہا ہے، 2 سال پہلے سے یہ قانون تو آیا، 2 سال پہلے سے رپورٹس ایسے ہیں کہ ہریانہ کے 1000 ایکڑ زمین پر اڈانی کا گودام بن رہا ہے، 1000 ایکڑ زمین میں۔ اور حد یہ ہے کہ آپ کو اندر حیرت ہوگی کہ جس طرح ہم بنگلور جاتے وقت ACC سیمنٹ کے فیکٹریوں میں ریلوے ٹریک دیکھتے ہیں، پرائیویٹ ریلوے ٹریک بھی انہوں نے بنا لی ہے کہ بوگی کے بوگی، ٹرین کے ٹرین ہمارے پاس آ جائیں گے۔ جب وہ بند ہو جائے گا تو یہیں آئیں گے تو اور کہاں جائے گا، اور ٹرینوں سے آئیں گے، پرائیویٹ پٹریاں بھی بن چکی ہیں اور گنڈوں کو بٹھا رکھا ہے، تو کوئی پیپر والا آئے تو اس کا پیچھا کرے اور اس پر مار کرتا ہے۔
تیسرا قانون اس میں جو بننے جا رہا ہے وہ ہے کنٹریکٹ فارمنگ، یعنی اگر آپ کے پاس 20-25 ایکڑ زمین ہے تو آپ خوش آئے گا ایک آدھ کمپنی آپ سے ایگریمنٹ کرے گا اور کہے گا کہ ادرک آپ مجھے 10 روپے کلو دیں، 10 سال کا ایگریمنٹ ہو گیا۔ 2 سال کے بعد اگر ادرک 20 روپے مارکیٹ میں ہو رہی ہے تو آپ بولیں گے 20 روپے ہے نا سوکار، وہ کچھ نہیں 10 روپے سے دیں۔ اگر 2 سال کے بعد 8 روپے ہو گئی یا 6 روپے 7 روپے ہو گئی ادرک، تو وہ کہے گا اب مجھے ضرورت نہیں ہے جی تمہاری ادرک کی، دیکھیں گے ایسا پھگٹ مر گیا ایسا۔ تو اس طرح 10 روپے کی چیز 20 روپے کی چیز وہ کنٹریکٹ مارکیٹنگ کے ذریعے 60 روپے میں بیچیں گے۔ مہنگائی بڑھے گی کہ نہیں بڑھے گی؟ کنزیومر صارفین پر بار آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ لوٹو تم کسانوں کو، میں تمہیں چھوٹ دے رہا ہوں کیونکہ تم نے مجھے 50,000 کروڑ روپیہ دیا تھا، اس لیے انعام کے طور پر۔ پھر میں اس سلسلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، کیا سورہ نساء کی میں نے جو آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، اے مسلمانوں تم کھڑے ہو جاؤ عدل اور قسط کے قیام کے لیے، جب ظلم کو دیکھو تو تم سب مل کر کھڑے ہو جاؤ، اور شہداء علی الناس، اور لوگوں پر ایک گواہ بن جاؤ سچائی کے، عدل اور قسط کے، وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، چاہے معاملہ تمہاری ذات کا کیوں ہو، اَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، آگے آئے چلتی ہے، چاہے معاملہ تمہارے ماں باپ کا کیوں ہو، وہ نہ دیکھو، عدل کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابھی مکے کا ابتدائی دور ہے، ایک کسان بازار میں اونٹ لا کر بیچا، وہ اونٹ خرید لیا ابو جہل اور کہا کہ اتنے دن کے بعد میں پیسے دوں گا، اونٹ لے لیا گیا۔ اب وہ اتنے دن کے بعد آیا، پیسے نہیں دے رہا، وہ ستا رہا ہے، تو وہاں کچھ لوگ بیٹھے تھے کٹے پر، کفار مکہ، ان کو بولا بھائی میرے پیسے دلا دو نا، وہ صاحب لیں اونٹا پیسے نہیں دے رہے۔ تو اب سب کو ایک شرارت سوچی، بولے وہ جو اکیلے بیٹھے نا ان کے پیچھے لگا دیں اور کہا کہ آپ جا کے ان سے لے لو، ان کو بولو ان کراتا ہے آپ کا کام، اب تماشا دیکھیں گے دونوں میں لڑے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولا، بولتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے چلو کون لیا تمہارے اونٹ، میں دلا دوں تمہارے پیسے۔ ابھی مکے کا دور ہے، مٹھی پر لوگ اسلام قبول کیے ہیں، اس نے گھر بتایا، کہا کہ یہی کریں گے، اچھا ٹھیک ہے، تم رکو، ہٹکا دیا، کون؟ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ باہر آیا، کہا کہ کیا بات؟ کہا کہ اس کے پیسے لا کر دے دو، جس کے اونٹ تم نے لیے ہیں اس کے پیسے دے دو سیدھا سے۔ سیدھے اندر گیا، پیسے لایا اور لا کر دے دیا، اور وہ خوشی خوشی چلا جا رہا تھا۔ وہ کٹے پہ جو بیٹھے تھے مسخرے، انہوں بعد میں بولے ارے اور ڈینگا مارتا تھا نا رے ابو جہل، ستانا نہیں ویسے لا کے دے دیتا گا پیسے۔ تو اس نے کہا خدا کی قسم واللہ، وہ خدا کو بھی مانتے تھے، یہ الگ بات ہے کہ مشرک تھے اور بھی مانتے تھے، واللہ اگر میں پیسے لا کر نہیں دیتا تو ایک آنکھ تھی جو مجھے میرے چھتڑے اڑاتی تھی۔ وقت ہو رہا ہے، آج یہ مسلمانوں کے مسائل میں نہیں، ہمیں جینا ہے سارے انسانیت کے مسائل کو حل کرنے کے لیے۔ آج کسانوں پر جو ظلم اور استحصال ہو رہا ہے، اس میں شانہ بشانہ الحمدللہ مسلمان اور اس کے قائدین، جماعت اسلامی اور دیگر پارٹیاں وہاں پر شامل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے جانے سے پہلے ایک کمیٹی بنی نوجوانوں کی، اس کا نام ہے حلف الفضول۔ اس میں یہی بات تھی کہ ہم حقداروں کا حق دلائیں گے، جو مسافروں کو لوٹ رہا ہے اس کو ہم روکیں گے، جو طاقتور کمزور کو ستا رہا ہے اس کو روکیں گے، اس کا ہاتھ پکڑیں گے۔ رسول اللہ اس کے ممبر بنے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے جانے کے بعد کہتے ہیں ایسا اگر کمیٹی آج بھی بنے تو میں اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں۔ آئیے ہم انفرادی طور پر بھی اور پھر اجتماعی طور پر بھی
کسانوں کے ساتھ جو ظلم اور استحصال کو رکھا گیا، پھر یہ گاؤ کاشی کے نام پر جانوروں اور کھانے پینے کی جو آزادی سلب کی جا رہی ہے، پھر یہ لو جہاد کے نام پر تبدیلی مذہب اور انسانوں کی اچھا اور خواہش کے مطابق مذہب کو اختیار کرنے کی آزادی جو سلب کی جا رہی ہے، یہ سب اسلامو فوبیا، اسلام کے اندر کشش ہے، اس لیے اس ڈر سے کیا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ اس شر میں بھی اللہ خیر نکالے گا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن جیسا کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، اے مسلمانوں تم تماشائی بنے نہ رہو۔ یہ حکومت اور اپوزیشن یا ایک پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک ظالم اور جابر حکمران کے خلاف پورے باشندگان ملک کا مسئلہ ہے، اور تمہیں اسے لیڈ کرنا چاہیے، کیونکہ تمہیں حکم دیتا اللہ کہ تم عدل اور قسط کے علم بردار بنو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔